بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ عبسہ کی پہلی 10 آیات کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر جو پہلی 10 آیات ہیں ان کے ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، لفظی ترجمہ بھی ہو گیا تھا، با محاورہ ترجمہ ہو گیا تھا، لغوی صرفی تحقیق ہو گئی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ان کی ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ عبسہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، تولی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نا، اس کو آپ نے مفعول لہو بنانا ہے، تولی کا بھی بنا سکتے ہیں، عبسہ کا بھی بنا سکتے ہیں۔ ان مصدریہ جاء فعل ہو ضمیر مفعول، الاعمى یہ بنے گا جاء کا فاعل، جاء فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول لہو بنے گا تولی کا یا پھر عبسہ کا، دونوں کا بنا سکتے ہیں۔ تو تولی فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ آگے چلیں، ما یہ بمعنی ایو شیئن کے ہے، ایو شیئن مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، یدری یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول اول ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بنے گا اس کے لیے مفعول ثانی۔ تو یدری فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ اب آگے دیکھیں ذرا اس کی ترکیب۔ لعل یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو ضمیر یہ بنے گا اس کا اسم، یزکا فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف، یذکر فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو لعل حروف مشبہ بالفعل ہے اس کی بنے گا خبر۔ تو لعل حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر ہم نے اس کے لیے بنانا ہے، یہ والا جو پیچھے والا جملہ نا اس کے لیے ہم نے بنانا ہے مفعول، لیکن یہ چونکہ ترجیح کے لیے آتا ہے لعل، لیکن یہاں پہ تمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ پورا جملہ مل کر آپ بنا دیں اس کو تمنی کہہ دیں، تمنا کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ اور یہ جو آگے والا ہے نا یہ بن جائے گا اس کے لیے جواب تمنا۔ یہ فا جزائیہ ہے، تنفع یہ فعل ہے، اس کے اندر ہو ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، الذکرہ یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، تو فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا جواب تمنا ہے، تو تمنا اپنے جواب تمنا سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا یدری کا مفعول ثانی، یدری فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ایو شیئن جو مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ آگے چلیں، یہ اما شرطیہ ہے، من اسم موصول ہے، استغنا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو من اسم موصول ہے اس موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ والی آگے والا جملہ اس کی جزا ہے۔ آگے چلیں، فا جزائیہ ہے، انتا یہ مبتدا ہے، تصدع یہ فعل ہے، اور اس کے اندر انتا ضمیر یہ فاعل ہے، اور لہو جار مجرور مل کر اسی تصدع فعل کے متعلق ہے۔ اب یہ جو انتا ضمیر آپ نے اس کے لیے فاعل بنائی تھی اس کو آپ بنائیں ذوالحال، یہ واو حالیہ، یہ جو ما ہے مشابہ بلیسا ہے، اور یہ جو ہے نا اللہ یزکا یہ بنے گا اس ما کا اسم، اور علیہ کا جار مجرور مل کر یہ باسن شبہ فعل کے متعلق کریں۔ اب باسن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ما مشابہ بلیسا کی خبر ہے، اور یہ بن جائے گا اس کے اسم۔ ان مصدریہ ہے، لا یزکا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا ما کا اسم، اور یہ جو باسن علیہ کا یہ بن جائے گا ما کی خبر۔ تو ما مشبہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ تصدع کے اندر جو انتا ضمیر ذوالحال بنی تھی، اس ذوالحال سے کہ یہ والی پورا جملہ بن جائے گا حال، ذوالحال مل کر یہ بن جائے گا تصدع کا فاعل، تصدع فعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انتا یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو پیچھے والا جملہ ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے چلیں، واو یہ حرف عطف ہے، اما یہ شرطیہ ہے، من اسم موصول، مبتدا بمعنی شرط کے ہے، جاء یہ فعل ہے، اور اس کے اندر کاف ضمیر جو ہے یہ جاء کا مفعول ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر یہ فاعل ہے، اور اس ہوا ضمیر کو آپ نے بنانا ہے ذوالحال، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یسعی یہ اسی ہوا ضمیر ذوالحال سے بنے گا حال، لیکن اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ دوبارہ ذوالحال بنے گی، کیونکہ اگر آپ ترجمہ کریں گے نا تو یہاں پہ ترجمہ 2 مرتبہ ہو رہا ہے ذوالحال حال والا۔ مثال کے طور پہ بہرحال وہ شخص جو آیا آپ کے پاس اس حال میں کہ وہ دوڑ رہا تھا یا وہ کوشش کر رہا تھا، تو دیکھیں یہاں پہ بھی حال والا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا وہ اس حال کے اندر دوڑ رہا تھا کہ وہ ڈر رہا تھا، یعنی جو دوڑتا آ رہا تھا اس کے اندر بھی اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ڈر رہا تھا، تو یہ والا جملہ بھی دیکھیں، یہ والا جملہ بھی اسی سے حال واقع ہو رہا ہے یسعی کی ہوا ضمیر سے، تو یسعی میں ہوا ضمیر بنے گی ذوالحال، اور واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا، یخشا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر ہے،
ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یسعا کی ہوا ضمیر سے حال ہے، یسعا فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، پھر یہ جاء میں ہوا ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، جاء میں ہوا ضمیر ذوالحال اور یہ آگے والا جملہ حال، ذوالحال حال مل کر جاء کا فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ جو من اسم موصول ہے اس یا مبتدا بھی بنا سکتے ہیں متضمن بمعنی شرط کے، اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس شرط کی جزا کیا ہے وہ یہ والا جملہ ہے، فا جزائیہ انتا یہ مبتدا ہے، انہو جار مجرور مل کر اسی طلحہ فعل کے متعلق ہے، اس میں انتا ضمیر فاعل ہے، طلحہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر انتا مبتدا کی خبر ہے، انتا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، پھر یہ پیچھے والا جملہ ہم نے شرط بنایا تھا، اس شرط سے جزا کیا ہوگی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔